الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا اور بطور خاص انسان کو اپنی تخلیق اور پیدائش پر غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی تھی کہ اللہ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد توالد و تناسل کا جو سلسلہ جاری کیا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا. پھر جب ترقیاتی مراحل کو طے کرایا تو اس پانی کو اللہ نے جمع ہوئے خون سے تعبیر کیا. پھر اس کے بعد انسان کو ایک مدت تک کے ماں کے پیٹ میں رکھا، 7 مہینہ ہو یا 9 مہینہ ہو. بہت سے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، بہت سے بچے پیٹ سے نکلنے کے بعد مرتے ہیں، بہت سے لوگ جوان ہوتے اور بہت سے لوگ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد موت سے دوچار ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیتوں میں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ اللہ وہی ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے، جو موت سے بھی دوچار کرتا ہے. اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے زیادہ محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو مارنا ہو یا پوری کائنات کے انسانیت کو مارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ کن کے ذریعے سے مار سکتا ہے. یا ایک آدمی کا پیدا کرنا ہو یا دنیا کے سارے انسانوں کا پیدا کرنا، اللہ سب کو ایک لفظ کن کے ذریعے سے پیدا کر سکتا ہے. جب اللہ نے جس چیز کو حکم دیا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تخلیق کے مسئلے میں اللہ نے انسان کو یاد دلایا کہ ایسے مراحل سے دوچار کرا کر تمہیں دنیا میں اچھی شکل و صورت کے ساتھ بھیج دیا اور پھر تمہاری زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل تمہیں فراہم کر دیے تاکہ تم آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. اسی بندگی کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ انسان اگر اپنا سبق بھول گیا ہوگا تو اسے سبق یاد دلا دیا جائے، گزشتہ تعلیمات کو ان کے ذہن و دماغ میں حاضر کر دیا جائے تاکہ انسان اس سے اپنے رب کو فراموش کرنے کے بجائے یاد کرنا شروع کر دے. لیکن لوگوں کا حال اکثر و بیشتر ایسا ہی رہا کہ انبیاء و مرسلین کو لوگ پہچاننے سے انکار کر دیے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں آگے اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے. پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں. انا یصرفون
یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں یا بھٹکائے جا رہے ہیں؟ مراد ان لوگوں پر نگاہ دوڑائیے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو یا زندگی گزارنے کی باری، یہ سارے معاملات سے متعلق انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ یہ مشرکین کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آسمان کو سورج و چاند اور ستارے سے آراستہ و پیراستہ کس نے کیا؟ یہ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ دھرتی، روئے زمین اور اس پر اگنے والے باغات کس نے دیے؟ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ تو خالقیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ کی جو بے شمار نشانیاں ہیں یا اللہ نے قرآنی آیات ان کے سامنے رکھی ہیں یا اللہ نے جو معجزات ان کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام سے متعلق یہ لوگ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ صرف یہ ہے وہ شیطانی وسوسے سے دوچار ہو کر وہ ادھر ادھر کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے یا اللہ کی بے شمار نشانیوں میں تدبر و تفکر کرتے تو انہیں خالق کا پتہ چل جاتا اور اسی خالق کو عبادت کی لاگ سمجھنا شروع کر دیتے۔ انا یصرفون، ذرا دیکھیے یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں۔ کوئی لات، منات، عزا، حبل، سلاس، اس طرح سے بہت سارے معبودان ہیں جس کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ خود آپ کے محتاج ہیں۔ آپ نے بنا کے اس کے اسٹیچو لگایا ہے، آپ اس کو بناتے سنوارتے ہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں اسے گھماتے پھراتے ہیں، لیکن جب انسان کی عقل ماری آتی ہے تو اپنے ہاتھ سے جس کو بناتا ہے انسان اسی کے سامنے گردن جھکانا شروع کرتا ہے۔ انا یصرفون، ذرا دیکھیے لوگ کہاں پھرائے اور بھٹکائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے کتاب کی تکذیب کی، کتاب کو جھٹلا دیا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کو لے کر ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی اس کتاب سے مراد قرآن مجید اور ان سے پہلے جو انبیاء مرسلین کتابچے، صحیفے، زبور، انجیل، تورات اور اس طرح سے صحف ابراہیم وغیرہ جو لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ فسوف یعلمون، تو اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا ان قریب یہ جان جائیں گے۔ ایک انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا زندگی گزارنے کے لیے، بہترین رہنمائی کی کہ انسان اپنے خالق کو پہچانتے ہوئے جس گھر سے اسے نکالا گیا ہے دوبارہ اس گھر میں داخل ہو جائے، یعنی جنت سے باہر کیے گئے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے، لیکن لوگوں نے انبیاء مرسلین کی بھی تکذیب کی۔ اگر یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں کتاب بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں پیغام بھی دیا ہے، تو ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب تو کی ہی، اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا۔ لیکن رسولوں کا جھٹلانا اور اللہ کی کتابوں کا جھٹلانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ جس طرح اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے اور دنیا میں آرام و سکون کی دولت عطا فرما دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آئے، غضبناک ہو جائے اور غصہ میں آ جائے، اس دنیا میں انسان کو تباہ کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد ایسے انسان کو عذاب سے دوچار تو کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن نے کہا فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ کیا جانیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جس وقت ان کی گردنوں میں طوق ہوگی اور ان کے پاؤں میں زنجیر، یسحبون فی الحمیم، یہ کھسیٹ کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، ثم فی النار یسجرون، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا یا اسی کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ دونوں طرح کا ترجمہ مفسرین نے کیا۔ کہا دنیا میں انبیاء مرسلین کی تکذیب کرنا اسے معمولی سی بات لگ رہی تھی،
لیکن مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا جب ان کے گردن میں توق ڈالا جائے گا اور ان کے پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں ڈالی جائے گی اور اسے پکڑ کے جہنم میں جھونکا جائے گا، وہ گرم کھولتا ہوا پانی میں ڈالا جائے گا، پھر اسی کے ذریعے سے جہنم کو سلگایا بھی جائے گا۔ یہ بنیادی ایندھن ہے۔ اس طرح آگ سلگانے کے لیے، لکڑی جلانے کے لیے کچھ تیل ڈالتے ہیں یا کوئی سامان لکڑیاں ڈالتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے آگ کو روشن کیا جائے۔ ایسے لوگوں کا انجام بھی اسی انداز سے خطرناک ہوگا، گرم کھولتا ہوا پانی میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی بھی جائے گی، یا کم از کم انہیں جہنم میں تو جھونکا ہی جائے گا۔ یہ انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کے جھٹلانے کا انجام۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ جہنم میں داخل ہوئے فرشتے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے سوال کریں کہاں ہیں جن کے سہارے دنیا میں بڑے کود رہے تھے، جن کی دعائی دے رہے تھے، جن کے سامنے جبین نیاز جھکا رہے تھے، جن کی بڑائی کا اظہار کر رہے تھے، اللہ کو فراموش کر کے انہی کی بندگی کر رہے تھے، کہاں ہیں؟ ابھی بچانے کے لیے تو نہیں آ رہے، انہیں جہنم کی آگ سے تمہیں تو بچانا چاہیے تھا، ابھی دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے، جس کا تذکرہ قرآن اس طرح کیا، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کے علاوہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وہ معبودان تمہارے کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ جہنمی انسان کہیں گے وہ دکھائی نہیں دکھایا بھی وہ، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ گویا جہنم میں جانے کے بعد سارا نشہ اتر جائے گا، غیر اللہ کی پرستی کا جو بھوت سوار تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، چونکہ وہ مدد کرنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں، وہ دکھائی ہی نہیں دیں گے، اور جہنم میں بے یار و مددگار چلیں گے تو جان بوجھ کر یا کسی بھی شکل میں اپنے معبودان باطل کا وہ انکار کریں گے اور کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ گویا شرک کا سراسر انکار کریں، ہم تو کسی کو پکارا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کوئی ہے، جب سامنے ہے ہی نہیں تو اب کیا کہیں گے ہاتھ غائب ہو گیا، وہ انکار کر جائیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے راستہ گم کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی امید کی رمق باقی رہتی، یہ امید کی کرن دکھائی دیتی، اللہ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ جب وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو انسان گمراہی میں بھٹک بھٹک کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یا ان کی راہ کو ان کے سامنے سے گم کر دیتا ہے، یا اسے گمگشتہ راہ بنا دیتا ہے، بھٹکا ہوا انسان اسے بنا دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس وجہ سے کہ تم روئے زمین پر ناحق پھولے نہیں سما رہے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم روئے زمین پہ بڑے اکڑ رہے تھے۔ جہنم میں انسان کو ڈالا گیا کفر و شرک کی بنیاد پر، یہ نہ سمجھے کہ صرف کفر و شرک کی بنیاد پر ہی جہنم میں جائے گا، جو اخیر میں وجہ بتلائی گئی کہ جو انسان اتراتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا مستحق و حقدار بنا لیتا ہے۔ کسی کو اپنی صحت پر ناز ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پہ فخر ہے، کسی کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے، تو کسی کو اپنی شہرت پہ ناز ہے۔
اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عادت کفریہ ہیں، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اگر مسلمان بھی ایسی حرکتوں سے دوچار ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہا، ایک وجہ بتلائی گئی، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ جہنم میں جو تم جا رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ناحق روئے زمین پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ خوشی اچھی بات ہے، لیکن خوشی سے پھولے نہیں سمانا یہ تب بولا جاتا ہے کہ انسان سارے حدود و قیود کو پار کر جائے اور اپنی خوشی پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی طرح خوشی ہونی چاہیے۔ دیکھ لیں شادی بیاہ کے مسئلہ میں تھوڑا سا اللہ نے پیسہ دیا، تھوڑا سا جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو تھوڑے سے پیسے کے نتیجے میں جو ناچ گانے اور بجانے کی شکلیں پیدا ہوتی ہے، یا پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو جو چلنے کا انداز ہوتا ہے، پہننے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں کی گفتگو کرنے کی جو صورت ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا جو انداز ہوتا ہے، اب پتہ لگا لیں گے کہ یہ خاندانی مالدار ہے یا ابھی چند دنوں کا چمتکار ہے، یہ آرام سے پتہ لگا لیں۔ تو کہا تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے جہنم میں ڈالے جا رہے ہو کہ روئے زمین پر ناحق پھولے نہیں سما رہے تھے، ایک بات، یعنی حد سے زیادہ خوشی منا رہے تھے۔ دوسری بات وبما کنتم تمرحون، اور اس سبب سے بھی کہ تم اکڑ رہے تھے، اترا رہے تھے۔ دیکھیے تھوڑا سا ہو جانے کے بعد کیا ہے، اپنے سے نیچے والے کو انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے کافروں کے شیوا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ وجوہات ہے جن وجوہات کی بنیاد پر یہ لوگ جہنم میں ڈالے گئے یا ڈالے جائیں گے۔ اگر تمہارے اندر بھی خرابی ہے اسے دور کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ فبئس مثوی المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا بڑا برا انجام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف کافروں کا برا انجام ہے۔ بئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا یہ برا انجام ہے۔ وہ تکبر کرنے والا کفار و مشرکین ہوگا یا مومن و مسلمان ہوگا، جس نے بھی تکبر کیا اس کا انجام خطرناک ہے۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہ بات یاد رکھیے، کافر و مشرک اگر جہنم میں جاتا ہے تو کفر و شرک کی بنیاد پر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مومن و مسلمان اگر گناہ کے نتیجے میں جہنم میں جاتا ہے، اگر ان کے اندر ایمان، اسلام، توحید باقی ہے اور کچھ بچا ہوا ہے، تو اس توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ انسان جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ پھر اسے جنت کے نہر الحیات میں، زندگی کے سمندر میں اسے غوطہ دیا جائے گا، پھر وہاں سے لہلہا اٹھے گا اور پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ وقتی طور سے اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہوگا، جس سے شناخت و پہچان ہوگی یہ جیل کی سزا اور جہنم کی سزا کاٹ کے آئے ہوئے ہیں۔ جیل سے آتا ہے، اس کے پیٹھ پر یا کہیں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی انداز سے جہنم سے جب انسان نکلے گا، نہا دھونے کے باوجود وہ نشان باقی رہے گا، پھر اس کے بعد مٹا دیا جائے گا، لیکن پہچان تو یہ کرائی جائے گی کہ حضرت جیل سے تشریف لائے ہیں، یہ حضرت جہنم کی سزا کاٹ کر آئے ہوئے ہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اور سنو، فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا انجام تو بہت برا ہے، یا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، اے نبی صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔
ظاہر سی بات ہے ایک انسان بڑے اخلاص کے ساتھ کسی کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے جس میں دنیا کا حرص و لالچ نہیں ہوتا، وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے دعوت و تبلیغ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کا بندہ اللہ کا مومن بندہ ہو کر زندگی گزارے، اور جہاں سے انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے پھر اس کے گھر واپسی کرا دی جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے۔ نبیوں کا کام یہی رہا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے تعلیمات پر چلنے والے مبلغین اور مصلحین، داعی اور دعات حضرات کا بھی کام وہی ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی انسان مخلصانہ تبلیغ کرتا ہے اور لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو بڑا قلق ہوتا ہے، دلی صدمہ پہنچتا ہے، قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والے، کم مدت ہی صحیح لیکن قوم کے سب سے بڑے خیر خواہ، لیکن قوم کے لوگوں نے تمام نبیوں کے بالمقابل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ زک اور تکلیف پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا فصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے سے ان کی امت کو اور قوم کے لوگوں کو یہ صدا سنوایا، یہ پیغام سنایا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو گے تو آرام و سکون سے رہو گے، اور اگر نہیں مانو گے تو دنیا میں اللہ کے عذاب سے دو چار ہو سکتے ہو، مرنے کے بعد جہنم تو تمہارا ٹھکانہ ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے کہا کہاں وہ دھمکیاں جس کا ہمیشہ بار بار آپ ڈر سناتے رہتے ہیں، اتنے دن تو گزر گئے، وہ عذاب تو آپ کا عطا ہوتا نہیں ہے۔ جلد بازی لوگ مچانا شروع کیے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی حق پر صداقت کی بنیاد پر کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ جلدی رزلٹ ہو جائے، نتیجہ سامنے آ جائے، اور سامنے نتیجہ نہ آنے کے نتیجے میں فریق مخالف کی جانب سے بظاہر ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے، تان و تشنی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، تو وقتی طور سے انسان کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ ہم ہی تو غلط نہیں ہے، ہمیں سے تو بھول نہیں ہو رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کہہ دیا، کچھ بڑھ چڑھ کے کہہ دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا فصبر، اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا تو آئے گا۔ اب عذاب آنے کی صورت کیا بتاتے ہیں؟ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان عذابوں میں سے بعض کا ہم آپ کا مشاہدہ کرا دیں جن کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ کچھ عذاب دکھا دیں گے آپ کو، ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تو ہم ان کو تو وفات دیں گے ہی، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے۔ اگر دنیا میں انہیں عذاب سے دو چار نہیں کیا تو وفات کے بعد ان کا جسم تو ہمارے پاس ہی آئے گا، ہم عذاب وہاں دیں گے۔ اس کا نقشہ ملاحظہ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ دونوں طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ آپ کی زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہونے والے عذاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا گیا۔ وہ عذاب گزشتہ قوموں کی طرح اجتماعی شکل میں نہیں تھا کہ کسی کو اونچائی پہ اٹھایا گیا، اس کی بستی کو پلٹ دیا گیا، کسی پہ زلزلہ آیا، کسی پہ سیلاب آیا، کسی پہ طوفان آیا، کسی پہ وہاں کے تیز تن جھونکے آئے، کسی پر آگ کی بارش ہو گئی اور پوری قوم خاکستر کر دی گئی۔ ایسا عذاب تو امت محمدی پر نہیں آیا، لیکن عذاب کی دوسری شکل آئی۔ جنگ بدر میں 313 کی تعداد نے 1000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا۔ فریق مخالف کے 70 آدمیوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر ان کے کچھ مخصوص لوگوں کو خانہ کعبہ کا دیوار پکڑنے کے باوجود ذبح کر دیا گیا۔
اور اس کے ساتھ سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیونکہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ چکا تھا، فتح مکہ آپ کو حاصل ہو چکی تھی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کفار مشرکین کے لیے ایک عذاب کی شکل تھی۔ تو کہا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ان میں سے بعض کو آپ کو دکھا دیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو وفات دے دیں، ہم آپ کو وفات دے دیں اور آپ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ابھی دنیا میں بچے ہوئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی عذاب آ سکتا ہے، آپ کی امت کے ذریعے سے عذاب آ سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوا ہم آپ کو وفات دے کے اٹھا لیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ سب کے سب تو ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب سب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر وہاں انہیں سزا دی جائے گی، اور دنیاوی سزا کے بالمقابل اخروی سزا زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض ایسے ہیں جس کی سرگزشت کہانی ہم نے آپ کو سنا دی ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے نبی اور رسول تشریف لائے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں 25 نبیوں کا نام کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ کہہ کر کہ بہت سے نبی ہم نے بھیجے جن میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے اور کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے۔ کتنے کا نہیں کیا وہ اللہ کو معلوم۔ تو 25 نبیوں کا نام کے ساتھ قرآن مقدس میں تذکرہ ہے۔ کسی کے حالات تو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور کسی کے حالات کا تذکرہ بالکل اختصار سے، بلکہ نام لینے پر اکتفا کر دیا گیا۔ اور بہت سے انبیاء مرسلین ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں لیا، جن کا تذکرہ کیا گیا، انبیاء تشریف لائے اس طرح کہا گیا، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا، اور ان کے نام کے ساتھ کوئی تفصیل آپ کو بتلائی نہیں گئی۔ ہاں ایک روایت ہے جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا، 1,24,000 پیغمبر کو اللہ نے دنیا بھیجا ہے، بہت مشہور ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ، مگر یہ روایت ضعیف ہے، اور علامہ ابن القیم الجوزیہ نے یا علامہ جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث یا تو گڑھی ہوئی ہے یا کم از کم یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی 1,24,000 جس حدیث میں نبیوں کی تعداد کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تعداد بیان کرنے والی حدیث ضعیف ہے، بلکہ کچھ محدثین کی نگاہ میں وہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ تبصرہ کرنے کے بجائے، اس کا ذکر کرنے کے بجائے، یا اس کے ذریعے سے انبیاء و مرسلین کی تعداد بیان کرنے کے بجائے قرآنی انداز پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ جن جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، اور جن جن کو نہیں بھی بنا کر نہیں بھیجا اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ان تمام کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ ایمان لانے میں حضرت آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک سارے نبیوں کا مقام یکساں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ کسی ایک چھوٹے نبی کا انکار کرنا اللہ کے نبی کا بھی انکار کرنا ہو جاتا ہے۔ ہاں معمولاتی زندگی میں عمل کرنے کی جب باری آئے گی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہم کریں گے اور انہی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت آدم کی بات ہو کہ حضرت نوح کی بات ہو کہ حضرت ابراہیم کی بات ہو کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی بات ہو، ہم نہیں جانتے ان کو، جانتے تو اللہ کے نبی کی بات کو۔ ہم ماننے کی جہاں تک بات آتی ہے تو حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے،
یا ان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی نبی تشریف لائے ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، وہ سب اللہ کے نبی جن کو اللہ نبی بنایا ہے۔ تو نبی ہونے کی حیثیت ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی تشریعات اور ان کی شریعت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں شریعت کی پیروی کرنے کی جب بات آئے گی تو ہم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ہم قربانی کا فریضہ ہم نے انجام دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک طریقہ پیش کیا ہے، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے ہیں، سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ نے قبول کر لیا، ان کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے، اگر آپ نہیں بتاتے ہم جانتے ہی نہیں، تو ہم عمل کرتے ہیں آپ کی سنت کے نتیجے میں۔ اسی لیے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جس کی کہانی یا سرگزشت یا قصہ ہم نے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک چھوٹی سی بھی نشانی لے آئے۔ نشانی سے مراد معجزہ، کوئی نبی کسی معجزہ کا اظہار اللہ کی مرضی کے بغیر کر نہیں سکتا۔ مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے معجزات کے مطالبے کیے، بسا اوقات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان بھی ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو معجزہ دکھا دیں گے تو یہ مان جائیں گے۔ اس کے لیے کبھی اندر کبھی باہر، کبھی گھر میں کبھی باہر، اس طرح ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو معجزہ دکھا دیں۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو قرآن نے کہا ان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأت بہ آیہ، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اور آپ کے پاس اختیار ہے تو زمین میں سرنگ کھودیے یا آسمان میں سیڑھی لگائیے اور کوئی نشانی لا کے دکھا دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے، کتنی بڑی بات اندازہ لگائیے۔ یعنی معجزات و آیات کے دکھانے میں اللہ کے رسول اور سب سے بڑے رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج، یہ دکھا نہیں سکتے اپنی جانب سے، ورنہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ دکھا دیں گے سب لوگ مان جائیں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے تب دکھائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان، سارے انبیاء و مرسلین بھی اللہ کے حکم کے ماتحت دم نہیں مار سکتے۔ اب اندازہ لگائیے، جب انبیاء و مرسلین، جب نبی و رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ اور نشانی دکھا نہیں سکتے، تو گلی میں رہنے والے ولی کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو یہ صاحب کرامت بزرگ ہے، جب چاہے معجزہ دکھا سکتے ہیں یا جب چاہے کرامت دکھا سکتے ہیں، کہاں کی بات ہے؟ جب چاہے کرامت دکھا دیا، اور ایسی ایسی کرامت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بزرگ کا نام بہت مشہور ہے، موسیٰ سہاگن، ان کا سینہ عورت کی طرح، لباس عورت کی طرح، لیکن مرد ہے۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ دو بزرگوں میں جھمیلا ہو گیا، ان کی ماں نے پوچھا تھا، ایک نے کہا لڑکا ہوگا، دوسرے نے کہا لڑکی ہوگی، یہ دونوں بزرگوں میں لڑائی چلی، اس کی شکل اس طرح، کچھ حصہ عورتوں کی طرح دکھائی دیا، کچھ حصہ مردوں کی طرح دکھائی دیا۔ وہ بھی بزرگ بن گئے، ان سے کہا کہ حضرت پانی نہیں ہو رہا ہے، اچھا پانی نہیں ہو رہا ہے، ابھی دکھاتے ہیں۔ میدان میں گئے، چوڑی اڑی پہن کر کہا پانی برساتا ہے کہ تمہارا سہاگن توڑ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ موسیٰ سہاگن ہے، چوڑی توڑی تو بارش ہو گئی، یہ بزرگوں کا نام لیا ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے نشانی ظاہر کرنا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا کہ نہیں کریں گے، انہوں نے چوڑی توڑ دی تو اللہ نے بارش برسا دیا، کہہ دیا صاحب کرامت بزرگ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے نام لیے آتے ہیں۔ تو قرآن کے عقیدے کے مطابق یہ عقیدہ رکھیے کہ جب نبی اپنی جانب سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے
تو ولی جس کو ہم نے ولی مانا ہے وہ ولی ہے کہ نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نبی تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ولی اپنے آپ کو ولی ہونے کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ اسے ولی مان لیں تو الگ سی بات ہے، لیکن نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں، میری ولایت کا یقین کرو اور میری جانب سے شادی شدہ کرامت کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب نہیں مانیں گے تو کافر نہیں ہوں گے، لیکن نبی کی نبوت کو نہیں مانیں گے تو کافر ہے، اور نبی کی جانب سے ظاہر ہونے والے معجزات کو نہیں مانیں گے تو پکا کافر ہے۔ اب آپ کیا مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو کہا ما کان وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کر دے مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی کوئی نشانی اور معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ جب نبی اللہ کی مشیت و اجازت کے بغیر معجزہ اور نشانی ظاہر نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ولی کہاں سے اپنا کرامت دکھا دیں گے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک مسئلے صاف کر لیجئے، کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی برحق ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے خرق عادت کے طور پر خلاف معمول کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جس سے دنیا کرنے سے عاجز و درمادہ رہے، ایسے عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کسی بندہ نیک سے نیکوکار بندہ سے خلاف معمول کوئی ایسا کام ہو جائے جس کے کرنے سے دنیا کے لوگ قاصر، عام لوگ قاصر رہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت بھی صحیح ہے اور معجزہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ معجزہ ہو کرامت دونوں کے دونوں اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے گا تو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ چاہے گا تو کرامت ظاہر ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دونوں چیزوں کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انبیاء و مرسلین بھی معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، ہر وقت اس لاٹھی سے وہ کام نہیں لے سکتے تھے جس کو معجزہ کہا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تبھی ہوتا تھا۔ پڑھیے قرآن مقدس میں قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا کہ قوم نے کہا تھا موسیٰ پانی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، پانی نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ میری قوم کے لوگ پانی کا مطالبہ کریں، تو اللہ نے کیا کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ماری، آپ پتھر بے دیکھیے اس سے 12 چشمے جاری ہوئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تو ہمیشہ رہتی تھی، لیکن اس لاٹھی کا استعمال کب کیا؟ جب اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا استعمال کیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سمجھ سکتے تھے کہ لاٹھی کی کرامت یہ ہے ہم جب چاہے کچھ کر سکتے ہیں۔ جب بحر قلزم پار کر رہے، جس کو دریا نیل کہا جاتا، پار کر رہے تھے فرعون کے ظلم استبداد سے بچنے کے لیے، اب قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ تو پکڑے گئے، سامنے دشمن کا فوج آ رہا ہے یا پیچھے فوج آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، اب کدھر جائیں؟ اس میں کودتے تو ڈوب جائیں گے، رکتے تو مارے جائیں گے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مار سکتے تھے لیکن نہیں لاٹھی ماری۔ پھر اللہ سے کہ الہی کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی ہاتھ میں ہے، اب تم دریا پہ مارو۔ ایک جانب پتھر پہ مارا ہے تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ لاٹھی مارا تو راستہ دے دیا۔ یہ کرامت، یہ معجزہ ہے۔ اس معجزے کا اظہار موسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے پابند تھے، باضابطہ اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے کہا تب ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معجزہ و کرامت کسی نبی و ولی کے ذاتی اختیار کا نام نہیں ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم معجزہ و کرامت کے منکر نہیں ہیں، ذاتی اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کوئی روک نہیں سکتا، اسے مانے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہے تو کوئی انسان اپنی جانب سے نہ معجزے کا اظہار کر سکتا ہے نہ کرامت کا اظہار کر سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا یا اللہ کا حکم آ جائے گا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، قُضِيَ بِالْحَقِّ،
تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت جب وہاں پر باطل پرست نقصان میں رہ جائیں گے۔ انبیاء و مرسلین اور دوسری جانب ان کے قوم منکرین و مکذبین، دونوں کا معاملہ ہے۔ اب اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ انبیاء کو بچایا جائے، ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا جائے، منکرین و مکذبین کو عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ حکم الہی ہوگا، یہ بچا لیے جائیں گے اور دوسرے تباہ برباد کر دیا جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو عذاب سے دوچار ہوں گے وہی تو نقصان میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی حکم محکم فیصلہ شدہ، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ حق والوں کو بچایا جائے، نہ حق والوں کو ڈبویا جائے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرست اس وقت میں یا اس جگہ میں نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ اب اگر سوچے کہ بچ جائیں تو مشکل ہے، جب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے کسی کو عذاب کے ظہور کے بعد بچنے کا چانس اور موقع نہیں ملا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اخیر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی اور سب بچے بیوی بچوں کے ساتھ ساری چیز جانور وغیرہ لے کر میدان میں پہنچ گئے، توبہ اللہ کیا تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ کہا الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے کسی کو بچنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائے اور انبیاء و مرسلین بھی دعا کریں تو سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ حالات جو ہیں وہ یقیناً اللہ کے عذاب کی شکل میں مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔